حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اردو میں مکمل واقعہ۔ حضرت ابراہیم کی دعا۔ حضرت ابراہیم بہت نیک نبی تھے۔ کافی عمر گزرنے کے بعد بھی ان کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن: بس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ سورہ الصافات 37:101۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا نہ لوگ۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ قرآن: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورہ البقرہ 2:158۔ یہی وجہ ہے کہ آج حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ کعبہ کی تعمیر۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ قرآن: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سورہ البقرہ 2:127۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ قربانی کا عظیم امتحان۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ